وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور میری ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم، بالخصوص ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنا سب سے پسندیدہ دین اسلام عنایت فرمایا۔ جس دین پر ہم قائم و دائم ہیں یا جس دین پر ہم چلنے والے ہیں، وہ دین اللہ رب العالمین کا پسندیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو پسند فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جو دین ہے، پسندیدہ دین ہے، وہ اسلام ہی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت ملی ہوئی ہے، اسلام کی نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے۔ ہمیں اس نعمت کے حصول پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس نعمت کو اللہ رب العالمین نے جس طرح سے اس نعمت پر چلنے یعنی اسلام میں داخل ہونے کا جس طرح سے حکم دیا ہے، اسی طرح سے ہم کو اسلام کے تمام اصول و قوانین پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام سے نواز دیا، ایمان کی دولت سے ہمیں نواز دیا۔ انسان کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے، اس سے بڑھ کر کے اور کچھ خوشی ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے۔ ایک انسان کو جب ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے، ایمان کی دولت مل جاتی ہے، تو دنیا کی ساری نعمتیں اس سے چھن جائیں، ساری آسائشیں اور ساری راحتیں ختم ہو جائیں، لیکن جب اللہ رب العالمین نے اسے اسلام کی دولت سے نواز دیا ہے تو اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس اسلام پر قائم و دائم ہو جائیں۔ اگر اللہ نے ہمیں اپنی نعمت سے سرفراز کر دیا ہے، ہمیں مسلمان بنایا ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا چاہیے اور مرتے دم تک مسلمان رہنا چاہیے، اور ہماری کوشش سے ہونی چاہیے کہ ہماری موت اسلام پر آئے، ایمان پر آئے۔ ہمارے بہت سارے اخوان، جیسا کہ گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعہ میں نے ایک بات کہی تھی کہ بہت سارے لوگ، بہت سارے بھائی کسی دباؤ میں آ کر کے، کسی لالچ میں آ کر کے، یا اور کسی وجہ سے اسلام سے متنفر ہو جاتے ہیں، اسلام سے برگشتہ ہو جاتے ہیں، یا اسلام کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ یہ کسی بھی صورت میں ہمارے اور آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ انسان کو کبھی بھی مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، انسان کو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے مقدر میں جو لکھ دیا ہے، اس کی تقدیر میں جو چیز لکھی ہوئی ہے، وہ ہو کر کے رہے گی۔ اگر اللہ رب العالمین نے ہماری تقدیر میں
راحت ہی راحت لکھ دی ہے، سکون ہی لکھ دیا ہے، تو ہمیں راحتیں مل کر کے رہیں گی، سکون کا وافر حصہ ہم کو مل کر کے رہے گا۔ اور اگر اللہ رب العالمین نے ہماری زندگیوں میں بے سکونی لکھ دی ہے تو چیز بھی ہم کو مل کر کے رہے گی۔ اس لیے بہت زیادہ پریشان ہونا اور نا امید ہو جانا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے دین پر ہم کو جم کر کے رہنا چاہیے، ڈٹ کر کے رہنا چاہیے، حالات جیسے بھی ہوں، جس طرح سے بھی ہوں۔ آزمائشوں کا آدمی شکار ہو جاتا ہے، مصائب و مشکلات میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، اسے گھبرانا نہیں چاہیے، اسے اللہ رب العالمین کے دین پر قائم و دائم رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ آپ کو جیسے حکم دیا گیا ہے آپ حکم کے مطابق ایمان پر ڈٹے رہیے، اسلام پر ڈٹے رہیے۔ یا اللہ رب العالمین نے اپنے نبی اور اہل ایمان کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ آپ ایمان پر ڈٹے رہیے، ایمان پر قائم و دائم رہیے، اپنے پیر کو ڈگمگانے مت دیجیے، ذرا سی بھی جنبش نہ ہونے پائے، لرزش نہ پیدا ہو آپ کے پیروں میں، ڈگمگاہٹ نہ پیدا ہو، آپ قائم و دائم رہیے، استقامت کے ساتھ آپ کھڑے رہیے۔ اور دوسرے جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ آپ کو جیسا حکم دیا گیا ہے آپ سیدھے کھڑے رہیے، ڈٹے رہیے اس پر، دین اسلام سے ہٹیے مت۔ بہت سارے لوگ آئیں گے آپ کو دین اسلام سے ہٹانا چاہیں گے، دین اسلام سے برگشتہ کرنا چاہیں گے، مخالفتیں ہوں گی، عداوتیں ہوں گی، دشمنیاں ہوں گی، ہو سکتا ہے تہہ تہہ کر دیے جائیں، ہو سکتا ہے ظلم و ستم آپ پر کیا جائے، ہو سکتا ہے آپ کو ہلاکت برباد کر دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ پر بلڈوزر چلا دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو پریشانیوں میں مبتلا کیا جائے، لیکن کیسے بھی حالات ہوں آپ کو گھبرانا نہیں ہے، مسلمانوں کو گھبرانا نہیں ہے، مسلمانوں کو اللہ رب العالمین پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا کارساز ہو جاتا ہے، اللہ اس کا کارساز ہوتا ہے، اللہ اس کا کام بنانے والا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھروسہ اللہ پر کریں، غیر اللہ پر بھروسہ نہ کریں، کسی اور پر بھروسہ نہ کریں، ہم بھروسہ کریں تو صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کر لیں، اور اگر ہم نے اللہ پر بھروسہ کر لیا تو غیر اللہ کے علاوہ کوئی بھی شخص ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا ہے۔ بس یہ ہے کہ ہم ایمان اور استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے رہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جمنے کا حکم دیا ہے، ڈٹنے کا حکم دیا ہے کہ اپنے ایمان پر جمے رہیے، اپنے ایمان پر قائم و دائم رہیے، پوری مضبوطی کے ساتھ آپ قائم و دائم رہیے۔ اور خوشخبری سنائی ہے، نوید سنائی ہے، جو لوگ اپنے دین پر قائم و دائم رہتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے خوشخبری سنا دی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، یعنی ربوبیت کا بھی اقرار کیا اور اس کے ساتھ ساتھ الوہیت کا بھی اقرار کر لیا، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر پوری مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم رہے، اس پر پوری مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہے، پیروں میں جنبش نہیں آئی،
لڑکھڑاہٹ نہیں پیدا ہوئی کہ حالات تھوڑا ناموافق ہوئے، حالات تھوڑا ناسازگار ہو گئے، ہم نے اپنے آپ کو بدل لیا، ہم نے اپنے دھرم کو بدل لیا، ہم نے اپنے دین کو بدل لیا۔ ایسا نہیں ہے۔ ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ایسے لوگوں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا، یہ کہ تم خوف نہ کھاؤ، ڈرو نہ، ولا تحزنوا، غمگین نہ ہونا، پریشان مت ہونا، غم میں مبتلا نہ ہو جانا، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور تمہیں بشارت ہے، تمہیں نوید ہے، اس جنت کی نوید ہے، اس جنت کی تمہیں بشارت ہے جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرمایا کہ وہ مسلمان جو یہ بات کہتے ہیں، جو لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس پر ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی سکون سے رہیں گے، اور آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ بہتر سے بہتر ہوگا۔ بس اب ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان پر ڈٹنے کی ضرورت ہے۔ اور ایمان کی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان، اہل ایمان آزمائشوں کا شکار ہوتے رہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم اور انبیاء کے بعد جو شخصیتیں اس دنیا پر، اس روئے زمین پر سب سے معزز اور سب سے مکرم تھی، انہیں کس قدر ستایا گیا، کس قدر پریشان کیا گیا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی سنت رہی ہے کہ جو اپنے دین میں مضبوط ہوتے ہیں، جو اپنے دین میں زیادہ کاربند ہوتے ہیں، ان پر آزمائشیں بھی ویسے ہی ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابی نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پریشانیاں، ابتلا و آزمائش کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصیبتیں سب سے زیادہ کس پر آتی ہیں، سب سے زیادہ آزمائشیں کن کی ہوتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کی سب سے زیادہ آزمائشیں ہوتی ہیں، پھر جو ان کے مشابہ ہوتا ہے، پھر جو ان کے مشابہ ہوتا ہے، ان کی آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اور انسان اپنے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے، اگر وہ اپنے دین میں مضبوط ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی مضبوط ہوتی ہے، اس کی آزمائش بھی زبردست ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنے ایمان میں کمزور ہوتا ہے تو اس کی آزمائش اسی کے حساب سے ہوتی ہے، اس کے ایمان کے حساب سے ہوتی ہے۔ انسان کی آزمائش برابر ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے جب رخصت ہوتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں رہ جاتا ہے، یعنی آزمائشوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، کہ بڑی مصیبتوں کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ جو بڑی مصیبتیں آتی ہیں، جو بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں، ان بڑی آزمائشوں کا ثواب بھی ویسے ہی ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم آزمائشوں میں گھبرائیں نہ، ہم مصیبتوں میں گھبرائیں نہ، بس یہ ہے کہ ہم استقامت کی راہ کو اختیار کیے رہیں، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں، اللہ پر بھروسہ کیے رہیں، اور انشاءاللہ ہمارے حالات بہتر سے بہتر ہوں گے، ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ اور حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت و بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتلا دیجئے
کہ جس پر میں عمل کر لوں کہ اس سے پکی بات کوئی نہ ہو اور اس پر میں عمل کر لوں، مجھے کسی اور سے کچھ دریافت نہ کرنا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ کہہ دو میں اللہ پر ایمان لے آیا اور پھر اسی پر ڈٹے رہو، یعنی اخلاص کے ساتھ تم اخلاص کے ساتھ اپنے دین پر قائم و دائم ہو جاؤ۔ اگر انسان اخلاص کے ساتھ اپنے دین پر قائم و دائم ہو جائے تو پوری دنیا اس کا بال بیگا نہیں کر سکتی ہے، اس کو پریشان نہیں کر سکتی ہے، لیکن شرط ہے کہ ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو جائے، توکل پیدا ہو جائے، اللہ پر بھروسہ پیدا ہو جائے۔ آج ہم نے اللہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ایمان کی معرفت جب مل جاتی ہے، ایمان کی لذت جب انسان کو مل جاتی ہے، تو فرعون نے جن جادوگروں کو حضرت موسیٰ کے سامنے پیش کیا تھا بڑے کر و فر کے ساتھ، بڑی شان و شوکت، بڑے کبر و غرور کے ساتھ پیش کیا تھا حضرت موسیٰ کے سامنے، اور وہ سمجھ رہا تھا کہ ابھی تو موسیٰ کو شکست دے دیں گے، موسیٰ کو ہرا دیں گے، لیکن جب اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح نصیب کر دی اور جادوگر شکست خوردہ ہو گئے، اور ان لوگوں نے جب دیکھ لیا رب کی معرفت حاصل کر لی، تو ان لوگوں نے بباغ دہل اعلان کر دیا کہ آمنا برب العالمین، کہ ہم سارے جہان کے رب پر ایمان لے آئے، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لائے۔ یعنی اللہ رب العالمین پر ایمان وہ لے آئے جب انہیں رب کی معرفت حاصل ہو گئی، اللہ کی معرفت جب انہیں حاصل ہو گئی تو اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے، اور صرف ایمان نہیں لائے، جب فرعون نے انہیں دھمکیاں دی، انہیں پریشان کیا اور کہا کہ تم اگر ایمان لے آئے ہو تو تمہارے ہاتھوں اور پیروں کو ہم کاٹ دیں گے، مخالف سمتوں سے تمہارے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹ دیں گے، تو ان لوگوں نے کہا تھا لا غیر انا الی ربنا منقلبون، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، بے شک ہم اپنے رب کی جانب لوٹنے والے ہیں۔ وہ اصحاب الاخدود کا واقعہ سورۃ البروج آپ پڑھتے ہوں گے، قتل اصحاب الاخدود آپ پڑھتے ہوں گے، اصحاب الاخدود کا واقعہ آپ سنیے، پڑھیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے اور اس کے ساتھ اس کے معانی مفاہیم کو سمجھیے، اس کی تفسیر کو سمجھیے۔ دیکھیے وہ خندق والے جن کو بادشاہ نے اسلام سے نہ پھرنے کی وجہ سے، اسلام سے برگشتہ نہ ہونے کی وجہ سے، اسلام نہ چھوڑنے کی وجہ سے خندق کھدوا کر کے اس میں آگ جلوائی، آگ روشن کیا اور اس میں سب کو ڈھکیل دیا، کھدوا دیا، سارے لوگ اس میں کود گئے، اس میں کودنا گوارا کر لیا، اس میں آگ میں داخل ہونا گوارا کر لیا، لیکن اسلام سے پھرنا گوارا نہیں کیا۔ یہ ہوتے ہیں اہل ایمان۔ یہ اہل ایمان ہمارے لیے نمونے عبرت بھی ہیں، اور ہمارے لیے ان کے جو کارنامے ہیں ہمارے لیے امید افزا بھی ہیں، ہمارے لیے حوصلہ افزا بھی ہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی تاریخ ہم اٹھا کر کے دیکھ لیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کس قدر ستایا گیا، کس قدر ظلم و ستم کیا گیا ان پر۔ جب چلچلاتی ہوئی دھوپ ہوتی تھی مکہ کی ریتیلی زمین پر، مکہ میں بڑی گرمی ہوتی ہے، اس ریتیلی زمین پر، یعنی گرم زمین پر ان کو لٹا دیا جاتا تھا، اوپر سے بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا کہ یہ ہل نہ سکیں، اور پھر بھی وہ احد احد کا نعرہ بلند کرتے رہتے تھے، دعوت توحید کا غلغلہ بلند کرتے رہتے تھے۔ اور صرف یہی نہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے رؤوسا، قریش کے رؤوسا، قریش کے سرداران، انہوں نے یہ ان کے گلے میں
رسی ڈال کر کے اوباش بچوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے، جو انہیں مختلف وادیوں میں لے کر کے گھسیٹتے رہتے تھے، مختلف وادیوں میں انہیں گھسیٹتے رہتے تھے، گلیوں میں لے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم اسلام سے توبہ کر لو، اسلام سے پھر جاؤ، لیکن احد احد کا نعرہ بلند کرتے رہتے تھے۔ وہ تھے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں کوئلہ سلگا کر کے یعنی آگ کے انگارے پر انہیں لٹا دیا جاتا تھا، اور اوپر ایک شخص کھڑا ہو جایا کرتا تھا کہ وہ جنبش نہ کر سکیں، وہ کروٹ نہ لے سکیں، اور نتیجے کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک مرتبہ ان کی پیٹھ دیکھی تو جلنے کی وجہ سے ان کی پیٹھ بالکل برس کی بیماری کی طرح سے سفید ہو چکی تھی۔ وہ وہی خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو زمانے جاہلیت میں لوہاری کا کام کیا کرتے تھے، لوہار تھے، ان کا پیسہ کچھ لوگوں کے ذمے تھا، تو جب وہ ان سے مانگتے تو کہتے کہ بھائی ہم تو پیسہ دیں گے لیکن ایک شرط پر تم دین اسلام سے پھر جاؤ، اسلام کو چھوڑ دو، محمد کی باتوں کو چھوڑ دو، ہم تمہیں پیسہ دے دیں گے۔ کہا ایسا نہیں ہو سکتا ہے، چاہے تم مر کر کے دوبارہ زندہ ہو جاؤ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے، محمد کی عظمت، محمد کی محبت میرے دل سے نہیں نکل سکتی ہے، اسلام مجھے مل گیا ہے، اسلام کی محبت میرے دل سے نکلنے والی نہیں ہے۔ وہ آل یاسر جن پر انتہا درجے کی اذیتیں جن کو دی گئی، جن کو تکلیفوں پر تکلیفیں دی گئی، وہ یاسر جو انتہائی نحیف تھے، انتہائی کمزور تھے، اور ان کے سامنے ان کی بیوی کو ہلاک کر دیا گیا، خنجر مارا، ابو جہل نے ناف کے نیچے خنجر مارا، شرمگاہ میں خنجر مارا، جس کی وجہ سے انہوں نے دم توڑ دیا، اور انتہائی تکلیف دے سب سے پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے جان دی ہے، جنہوں نے اسلام کے لیے شہادت کی راہ اختیار کی ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری چیزیں نہیں دیکھ پاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی موت ہو جاتی ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے کہ کس قدر اذیتیں پہنچائی گئی ہیں اہل ایمان کو۔ ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ حالات ناموافق ہو، حالات ناسازگار ہو، لیکن ہمیں قطعاً گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں اللہ پر توکل رکھنا چاہیے، اور بغیر کسی جذبات میں آئے ہوئے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے۔ جذباتیت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، جذباتیت کا نقصان ہی ہوتا ہے، جذباتیت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان پر قائم و دائم رہنا چاہیے، کتاب و سنت پر عمل کرنا چاہیے، اور اگر ہم نے کتاب و سنت پر عمل کر لیا، اور اگر ہم نے کتاب و سنت کے مطابق ہم نے اپنی زندگیاں ڈھال لی، تو ہم اس دنیا میں بھی سرخرو و کامیاب ہو جائیں گے، اور آخرت میں بھی ہم سرخرو و کامیاب ہو جائیں گے۔ کہنے کو باتیں بہت ساری ہیں، بہت سارے واقعات ہیں کہ جنہوں نے ایمان کے لیے، اسلام کی تحفظ کے لیے اپنی جان کی بازیاں لگا دی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کر لیں، ہم اپنے ایمان کو بچا لیں، ہم اپنے ایمان کو بچائیں۔ آج پوری دنیا ہمارے ایمان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ہمیں اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ اپنی جان کی فکر سے زیادہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا ایمان برقرار رہے گا تو ٹھیک ہے، ہماری جان رہے نہ رہے، لیکن ہمارا ایمان برقرار ہونا چاہیے، ہمارا ایمان مضبوط و مستحکم ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے
بچانے کی فکر کرنی چاہیے اور اپنے رب سے رشتے کو مضبوط کر لینا چاہیے، مستحکم کر لینا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے، فریاد کرنا چاہیے کہ اللہ تو ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ہمارے حالات کو درست کر دے، ہمارے حالات کو ہمارے موافق بنا دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان میں پختگی عطا فرما دے، اللہ رب العالمین ہمیں ایمان پر قائم و دائم کر دے، اللہ رب العالمین ہمیں استقامت کی توفیق عطا فرما دے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اسلاف کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ رب العالمین ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، جو بیماریاں ہیں، اے اللہ تو ان تمام کو دور کر دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم۔